جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 28 نومبر ہے۔ آج کی کچھ اہم خبریں اور ڈیولپمنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ مطیع اللہ جان جو پاکستان کے بہت بڑے صحافی ہیں، ان کو رات پیمز ہسپتال کے سامنے سے پارکنگ ایریے سے ان کو اغوا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ثاقب بشیر بھی تھے، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، وہ رپورٹنگ کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو ان کو اغوا کیا گیا۔ ان کو اغوا کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک یہ وجہ ہے کہ جو 2 دن پہلے ہم نے دیکھا تھا 24 نومبر کو رات کے ٹائم کے جو رینجر کے اہلکار اور پولیس کے کچھ اہلکاروں کے اوپر گاڑیاں چڑھی تھی، تو سیکورٹی اہلکاروں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی گاڑیاں تھی، پاکستان تحریک انصاف کے جو پروٹیسٹ کے لیے گاڑیاں آئی ہوئی تھی، وہی گاڑیاں ہمارے اہلکاروں کے اوپر چڑھ دوڑیں اور لوگ ہمارے شہید ہو گئے، شہید نہیں مارے گئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کی اپنی ہی گاڑیاں ان کے اپنے سیکورٹی اہلکاروں کے اوپر چڑھ دوڑی اور جس میں لوگ جو ہے نا مارے گئے۔ تو جو مطیع اللہ جان صاحب تھے، ان نے ایک شخص کی ویڈیو بنائی تھی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی بھی اس میں مارا ہے۔ تو ان کی سیکورٹی اہلکاروں کی خود یعنی کہ رینجر اور ان کی جو اپنی گاڑیاں تھیں وہی ان کے اپنے لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑی جس میں ان کے لوگ مارے گئے۔ اور ویڈیو میں دیکھا جب بھی جا سکتا ہے، ایک ویڈیو میں دیکھا ہوا ہے کہ کارکنن چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ بھائی وہ پولیس والے کے اوپر گاڑیاں چڑھ گئی ہیں، پولیس والا مر گیا ہے، تو ان کی اپنی گاڑیاں چڑھی ہیں۔ تو ایک تو ان کا قصور یہ ہوا، پہلا جو قصور ہے۔ دوسرا قصور یہ ہے کہ وہ پیمز اسپتال اور جو باقی جو اسپتال ہیں ان میں یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، جو نہتے لوگ تھے، جو پروٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے تھے، جو اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر، ان کو، اور جو ریاست نے جو ماں پاگل ہو چکی ہے اس نے کتنے لوگوں کو کچل ڈالا ہے۔ تو وہ یہ چیز چیک کر رہے تھے کتنے زخمی ہیں، اس ڈیٹے کو بار بار وہ اکٹھا کر رہے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پیمز اسپتال کا جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح روکا جا رہا ہے، کس طرح جو یہ حکومتی لوگ ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ڈیٹے کو باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ یہ انہوں نے اپنے ایکس جو کے اوپر انہوں نے ایک وہ کیا تھا، ٹویٹ کیا تھا، پوسٹ کی تھی۔ تو رات ان کے بیٹے نے بھی اس میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ میرے باپ کے اوپر اگر کوئی ایف آئی آر ہے تو آپ وہ بتائیں، ایف آئی آر نہیں ہے تو پھر اس کو سامنے لے کر آئیں، یا کسی تھانے میں ہے تو وہ بتائیں کہ تھانے میں ہے، کس جرم کے اندر ہے۔ تو بہرحال سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو بدھ کی شام پر نامعلوم افراد نے اٹھا لیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مطیع اللہ جان اسلام آباد کے مارگلہ پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ مارگلہ پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، تو اس میں کیا ہوا، جو یہ ایمان مزاری صاحب ہیں، جو ایڈوکیٹ ہیں، جو اس طرح مسن پرسنگ ہوتے ہیں، ان کی ایڈوکیٹ بنتی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، تو وہ مارگلہ میں گئی لیکن وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد ذرائع کے مطابق سینئر صحافی حامد میر نے جمعرات کی صبح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ مطیع اللہ جان ایک اور صحافی ثاقب بشیر کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ ثاقب بشیر کو بعد میں رہا کر دیا گیا لیکن مطیع اللہ جان کو اب تک لاپتہ ہیں۔ ثاقب بشیر نے جو اپنا اس میں بی بی سی کو بتایا ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں نامعلوم افراد آئے، گاڑی کے اوپر ہمارے منہ کے اوپر کپڑے ڈالے اور ہمیں زبردستی گاڑی کے اندر دھکیلا اور ہمیں لے کر کسی اور جگہ چلے گئے۔ تقریباً وہاں پہ ہم سے بار بار مطلب ہمارے اوپر کوئی ظلم تشدد نہیں کیا، ہمارے منہ کے اوپر کپڑے باندھے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے پوچھتے رہے کہ آپ لوگوں کو چائے چاہیے، آپ لوگوں نے واش روم جانا ہے، یا آپ لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو بعد میں انہوں نے ثاقب بشیر کو بولا کہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، ان کو پھر وہاں سے واپسی آ کے کسی مطلب ویران جگہ کے اوپر چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن مطیع اللہ جان صاحب کا قصور تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کو آگے چل کے اور بھی میں بتاتا ہوں۔ حامد میر کے مطابق ثاقب بشیر اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر رہے ہیں۔ حامد میر نے مطیع اللہ جان کے بیٹے کا ویڈیو بیان بھی جاری کیا۔ اور ایک اور صحافی روحان احمد نے بتایا کہ مطیع اللہ جان کو بدھ کی شب پیمز ہسپتال کے باہر سے اغوا کیا گیا۔ اعزاز سید اور اسلام آباد کے کئی دیگر صحافیوں نے مطیع اللہ جان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ بعد صحافی عارفہ نور نے بتایا کہ مطیع اللہ جان کا پتہ چل گیا ہے، وہ اسلام آباد کے مارگلہ پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ مطیع اللہ جان نے اسلام آباد رینجر اہلکاروں کی گاڑی سے چلے جانے پر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شائع کی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رینجر اہلکاری اپنی ہی گاڑی سے کچلے گئے ہیں۔ تاہم بعد ازاں چند رینجر اہلکاروں نے اپنے بیانات میں بتایا تھا کہ مظاہرین کی طرف سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی ان کے ساتھیوں کے اوپر چڑھ دوڑی اور انہیں کچلتے ہوئے نکل گئی۔ یہ مطیع اللہ جان کا صاحب کا یہ جو قصور ہے، ظاہر سی بات ہے اگر آپ ریاست کے خلاف سٹینڈ لیں گے، ریاست جو ماں جیسی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ریاست پھر ایکشن لے گی۔ آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں کسی کے لیے آواز اٹھائیں؟
آپ لوگوں کو جو آزادی اظہار رائے ہے وہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ لوگوں کے پاس صرف سانس لینے کی آزادی ہے. جب ہم نے 1947 میں جب آزادی لی تو ہمارے پاس صرف دو چیزوں کی آزادی. ایک تو ہم سانس لے سکتے ہیں, ایک ہم گائے کا گوشت بھی کھلے عام کھا سکتے ہیں, باقی ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے, بولنے کی آزادی نہیں ہے. آپ کیوں اس جو ہے نا سسٹم کے خلاف سٹینڈ لیں, کھڑے ہوں؟ آپ ڈیٹا ریکور کر رہے ہوں جس میں وہ ڈیٹا بالکل چھپا رہے ہیں. ڈیٹا تو چھپانا دور کی بات ہے, لاشیں بھی نہیں دے رہے. جو مر گئے ہیں ان کی لاشوں کے اوپر بھی مذاق اڑا رہے ہیں, ان کی لاشوں کے اوپر بھی سیاست کریں گے, ان کی لاشوں کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوں گی عمران خان صاحب کے اوپر. یہ ابھی کیونکہ سیاست ہے ہی ایسی نا. پھر جب اقتدار کا نشہ ہو, پھر جب آپ کے پاس پاور ہو تو پھر آپ اندھے ہوتے ہیں, آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ کہیں بچے کچل رہے ہیں, کہیں عورتیں کچل رہی ہیں, یا کہیں جو ہے نا آپ کسی بھی شخص کو اٹھا لیتے ہیں. یہ جو آگ لگ چکی ہے نا, یہ جلدی تھمنے والی نہیں ہے. یہ بہت بری آگ لگ چکی ہے, بہت زیادہ بری, کہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھا لیں, پھر اس کی نہ کسی کورٹ کے پاس طاقت ہے کہ اس کو ریکور کر سکے, نہ کسی ادارے کے پاس طاقت ہے کہ اس کو, جو لوگ لے جاتے ہیں ان کے پاس تو ظاہر سی بات ہے پاور ہے نا, وہ تو زمینی خدا ہیں. وہ تو پاکستان میں کچھ دنوں تک, میرے خیال میں کچھ ٹائم تک یہ وقت آئے گا کہ خدا ہی دعویٰ کریں گے کہ ہماری مرضی کے بغیر یہ 25-26 کروڑ جو لاشیں یہ سانس بھی نہیں لے سکتی, کھا بھی نہیں سکتی, کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, بول بھی نہیں سکتے. وہ تو ابھی چل رہا ہے, لیکن آنے والے ٹائم میں یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم خدا ہیں, اور پھر پاکستانی قوم یقیناً ان کو سجدے کرے گی. آج کچھ لوگ ابھی سے سجدے کرتے ہیں, ان کی گودوں میں بیٹھ کے پلتے ہیں, ان کی ظاہر سی بات ہے بیوی بچے گھر سب کچھ, ان کا صرف ایک ہی چیز ہے, ان کو ضمیر مر گیا ہے, باقی وہ ان کو پلتے ہیں. لیکن آنے والے ٹائم میں جو لوگ ان کو سجدے آج نہیں بھی کر رہے تو وہ بھی کریں گے, وہ کرائیں گے, ان کے پاس پاور ہے. پھر جو فرعون ہے, یزید ہے, نمرود ہے, شمر ہے, یہ جتنے بھی لوگ, ان کی ہسٹریاں, ہلاکو خان ہے, ہٹلر ہے, ان کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھ لو. یہ ظالم تھے, انہوں نے زبردستی لوگوں کو سجدے کروائے, اور یقیناً آنے والے ٹائم میں کرنے پڑیں گے. تو ان کو نہ کسی قسم کی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو کر رہے ہیں کرنے دو, اٹھاؤ لوگوں کو, مارو, قتل کرو, لاشیں پھینک دو, لاشوں کے اوپر سیاست کرو. اس کے بعد جی سینئر سینیٹر فیصل وابڈا صاحب, سید حافظ فیصل وابڈا صاحب کا بھی ایک رات وہ بات کر رہے تھے میڈیا کے اوپر. سب سے پہلے تو وہ جیو نیوز کے ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے, وہاں لطیف کھوسا صاحب بھی تھے. تو سب سے پہلے میں لطیف کھوسا کی اگر بات کرتا ہوں, لطیف کھوسا صاحب نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 278 لوگ جو ہے نا, 278 لوگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے جو پروٹیسٹ کے لیے گئے ہوئے تھے. تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں 900 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور 900 یا غالباً 1900 لوگ ہیں جو زخمی ہیں, کیونکہ یہ تو ثبوت مانگ رہے ہیں, لوگوں کے جنازے بھی پڑھائے جا رہے ہیں, لوگ اپنے جن کی ڈیتھ باڈیاں مل گئی ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے جنازے پڑھائے جا رہے ہیں. اور پھر جو اندھی دھند فائرنگ ہوئی ہے, جو فائرنگ جب ہوتی ہے تو گولی نہیں پوچھتی اگلے پروٹیسٹ کرنے والا لوگ ہے یا نارمل پبلک ہے, تو وہ لوگ مارے جاتے ہیں. گولی پھر جس کو لگتی ہے اس کے پار نکل جاتی ہے. آپ جب G3 کی ریفر کی گولی چلا رہے ہوں تو پھر یقیناً لوگوں کے پار نکل جاتی ہے, کیونکہ یہ 2 بندوقیں دی ہوئی تھی دشمنوں کو اوپر تاننے کے لیے. تو خیر ہماری قسمت ہے, ہم اپنی قسمت کو آگے جو ہے نا, قسمت کے آگے کسی کی نہیں چلتی, تو ہم قبول کرتے ہیں کہ ہماری قسمت اور ہمارے ملک کے اوپر اس طرح کے حالات آنے تھے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو حافظ سید فیصل وابڈا نے کہا, دعویٰ کیا کہ جلد ہی پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والی ہے, اور بانی پی ٹی آئی اہلیہ بشرا بی بی گرفتار ہوں گی. بشرا بی بی کی گرفتاری کے بعد جلد ہی پی ٹی آئی کے مخلص لوگوں کی ایک نئی پارٹی آئے گی, پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی. نئی جو پارٹی ہوگی وہ, یہ فیصل وابڈا ایسے پیش گویاں کرتا ہے جیسے کوئی وقت میں ہم کہانیاں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہوتے تھے, بہت پیارے لوگ ہوتے تھے, اللہ کے بہت ہی خاص لوگ ہوتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے. تو اس طرح کے معجزے میں جو موجودہ وقت میں پاکستان میں اس ٹائم اگر کوئی ولی ہے, کوئی جو آنے والے ٹائم کی پیش گوئی کر سکتا ہے, یعنی آج سے میں یا آپ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یقیناً ہم اگلے 10 منٹ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم اگلے 10 منٹ میں زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہمیں پتہ نہیں ہے. اگلے 10 منٹ میں, 5 منٹ میں, 4 منٹ میں یا 1 منٹ میں کیا ہونے والا ہے آپ یا میں نہیں جانتے, لیکن حافظ سید فیصل وابڈا صاحب جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے. آنے والے 10 دن میں, 20 دن میں, 1 مہینے میں, 6 مہینے میں, سال میں کیا ہونے والا ہے, حافظ سید فیصل وابڈا صاحب جانتے ہیں. وہ پیش گوئی پہلے کر دیتے ہیں کہ پارٹی کے اوپر
पार्टी कलअदम करार दे दी जाएगी। यकीनन इसका हमें भी पता है। पंजाब में गवर्नर राज लगेगा, कोशिशें सरतोड़ की जा रही हैं, हम भी जानते हैं। बुशरा बीबी दोबारा गिरफ्तार होगी, हम भी जानते हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गिरफ्तारी में आएगी, ये हम भी जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर जुल्म होगा, पहले से ज्यादा होगा, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद जी जो लोग अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं, इनको भी उठाया जाएगा, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, ये भी हम जानते हैं। जो इस रियासत के खिलाफ खड़ा होगा, जो सच दिखाने की कोशिश करेगा, जो आईना दिखाने की कोशिश करेगा, उस आईने को भी तोड़ा जाएगा, उस शख्स को भी तोड़ा जाएगा। फैसल वाडा साहब, ये हम भी जानते हैं। उसके बाद फैसल वाडा ने बुशरा बीबी ही डी चौक जाना चाहती थी और फिर फरार हो गई। अगर संजानी में जलसा करने पर राजी हो जाती तो शायद इनकी कुछ इज्जत बाकी रह जाती। अब मौजूदा क़यादत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हारी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो हारे नहीं है, मारे गए हैं। फिर जब मारे जाते हैं तो वो जीत जाते हैं। उनका कहना था कि पीटीआई की तमाम लीडरशिप ने कहा कि इस खातून ने हमारे लिए मुसीबत बनाई। फैसल वाडा ने दावा किया कि अली मीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन बुशरा बीबी जरूर गिरफ्तार होंगी। चलो शुक्र है कि ये फैसल वाडा साहब, सैयद फैसल वाडा साहब ने ये भी बता दिया कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं ये गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन जो है ना बुशरा बीबी दोबारा गिरफ्तार होंगी। उसके बाद जी वजीर आला अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी मंगल की शब से अब तक मनसेरा में मुकीम है। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है बुशरा बीबी की बहन की तरफ से कि जी उसको अली अमीन गंडापुर की तरफ से हफ्ज़ बेजा में रखा हुआ है। बुशरा बीबी को अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आई। तो दरअसल हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के दरमियानी अभी जो है ना इख्तलाफ है। पार्टी जो लीडरशिप है, कुछ लोग कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ बातें कर रहे हैं। यानी इस तरह के, जैसे लतीफ खोसा साहब ये बोल रहे हैं कि इमरान हुकूमत जो है ना इमरान खान साहब को रिहा करने के ऊपर राजी हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना। यानी नहीं माना का मतलब है डी चौक जाने की जिद की, या फिर उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर वो यानी कि इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर वो राजी नहीं थे। तो इस तरह की बातें हैं। और भी ऐसे आप देख लें कि बैरिस्टर गौहर साहब है। तो यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। खासकर जो पंजाब के अंदर हिजड़े हैं, जिनको MNAs MPs बनाया हुआ है, पंजाब के जो टिकट होल्डर हैं, ये तो बिल्कुल ही उस्मान बुजदार हैं, बुजदार 2 की ये सारी कापियां हैं। तो यकीनन जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए थे वो इन लोगों की वजह से आए थे, पंजाब के लोगों की वजह से। मैंडेट चोरी किसका हुआ है? पंजाब के लोगों का हुआ है। जुल्म किसके ऊपर किया जा रहा है? पंजाब के लोगों के ऊपर किया जा रहा है। जो बाकी जितना भी जो जुल्म है, तशद्दुद है, वो किसके ऊपर हो रहा है? पंजाब के लोगों के ऊपर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तो कोई मसला नहीं है, वहां पे तो उनकी गवर्नमेंट है। वहां खैबर पख्तूनख्वा के लोग इतना जुल्म, तशद्दुद, जबर बर्दाश्त करते हुए, जुल्म के पहाड़ बर्दाश्त करते हुए, इस तरह की रुकावटें, कंटेनर, शेल, रबड़ की जो गोलियां चला रहे थे, बर्दाश्त करते हुए डी चौक पर पहुंच सकते हैं। तो आसपास के पंजाब के लोग नहीं आ सकते थे। मुल्तान से ये कुरैशी वुरैशी नहीं आ सकते थे। ये लाहौर से, फैसलाबाद से, हमाद, अजार, ये बाकी जो शरियाल अफरीदी, ये जितने भी हैं, ये इनको अच्छा अली मोहम्मद खान, इसकी मैं बहुत बहुत कसम से रेस्पेक्ट करता हूं पूरी पार्टी के अंदर, मोहम्मद अली खान की। उसको आपने कहीं देखा कि प्रोटेस्ट में आए हूं? बाल बड़े बड़े, और जब बात करें तो इस अंदाज से बात करें कि इनसे बड़ा फलासफर दुनिया में नहीं है, इनसे बड़ा इल्म और शऊर रखने वाला पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। और जब कुर्बानी का वक्त आए तो फिर पीछे बैठे होते हैं, या फिर अपनी मर्जी की गिरफ्तारी दे दी, फरमाइशी SHO को फोन किया, चल भी आजा, मुझे गिरफ्तार कर और मेरी वीडियो बना, 2-4 लगा फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और ऊपर जो है ना एक बीच में कोई इस तरह का शेर भी, सॉन्ग भी लगा, बड़ा जो है ना लोगों को दिल को टच करने वाला, कि ये जुल्म हो रहा है, ये लोग जो है ना पकड़े गए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको पीछे प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके हक में बात करने के लिए, ये जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा ये। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान होते हैं वो सालों साल, 4-4 महीने, 2-2 महीने उनकी जमानत नहीं होती दहशतगर्दी की अदालतों से, वो उनको रिलीफ नहीं मिलता।
یہ جو ان گدھوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، گدھوں کو دوسرے دن ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ڈی چوک کے اوپر جتنے بھی آتے ہیں کارکنان پکڑے جاتے ہیں، لیڈرشپ کوئی نہیں گرفتار ہوتی. کیوں؟ یہ ساری چیزیں سیاسی ہیں. بس یہ سب مایا ہے، سب مایا ہے. یہاں پہ کرسی کا نشہ، طاقت کا نشہ، پیسے کا نشہ، یہ ساری چیزیں میں نے رکھ دی ہیں. وفاداریاں کوئی میں نے نہیں رکھتی. عمران خان نے کسی کو کیا دینا ہے؟ عمران خان ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو ضرورت ہے؟ ان کو جو اسمبلیوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ان کو 50-50 سال تک ان کی آنے والی نسلوں کو بھی زوال نہیں لگتا. 50-50 سال تک ان کو اسٹیمپ لگ جاتا ہے کہ آپ اگر کچھ بھی نہ کرو تو آپ کو زوال کا خطرہ نہیں ہے. زوال کا ان لوگوں کو خطرہ ہے جو بے گناہ مارے گئے ہیں، جن کی لاشوں کے اوپر اب سیاست ہوگی. اور بھی عمران خان صاحب کے اوپر آج بھی ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس کی آج سماعت بغیر کاروائی کے ملتوی کر دی ہے. جسٹس ناصر جاوید رانا صاحب آج نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ آج اگر عمران خان صاحب آتے تو ظاہر سی بات ہے ملاقات ہو جاتی، پھر وہ اس کو ساری سٹوری بتائی جاتی، وہ اگلا لائے عمل دیتے، وہ پھر عوام کے سامنے آتا. تو جسٹس کو چھٹی کرا دی، آج اب ریسٹ کر لے، کوئی بات نہیں. جانتے ہیں اور آنکھیں برداشت ہے، دیکھتے رہیں گے، ایسے سجدے کریں گے. جب آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا، جس طرح روندنا ہے روندو، جس طرح عوام کو چلنا ہے کچلو. اور پھر طلعت چودھری بول رہا ہے کہ جب ریاست کھڑی ہوتی تو وہ پھر اس طرح کا انتقام لیتی ہے. تو وقت پلٹے گا ان کی قسمت کی کایا کا. پھر یہ بھی تمہیں بتائیں گے کہ مقافات عمل کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو طلعت چودھری صاحب یا باقی جتنے بھی یہ آپ لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہو، تو یقیناً جو عروج ہوتا ہے اس کو زوال آنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. اللہ رب العزت جب چاہتا ہے نا تو پھر فرعون کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، یزیز کو دیکھ لو، ہلاکو خان تھا، ہٹلر تھا، یہ سارے تھے، گزر گئے. مشرف بھی تھا، گزر گیا ہے. تم لوگ بھی تم لوگوں کو کبھی بھی تاریخ معاف نہیں کرے گی جو تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، کبھی بھی نہیں کرے گی. اور یہ جو ظلم آپ لوگوں نے پاکستان میں سٹارٹ کیا ہے، یہ ظلم اگر یہ نہیں تھما تو یقیناً کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.